ایک سوال یہ ہے کہ مشینی ذبیحہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو جانور ذبح ہوتا ہے، ہم پاکستان میں تو دیکھتے ہیں کہ جناب کسائی جو ہے وہ کسی کونے کھانچے میں کاٹ لیتا ہے، کسی پلاٹ میں کاٹ لیتا ہے، یا پھر پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ کمیلے بنے ہوئے ہیں جس کو سلاٹر ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ قانون تو یہی ہے کہ کمیلوں میں جا کے کاٹے، لیکن جانور بڑا ایزیلی کٹ جاتا ہے۔ اور مرغی کی بات کریں اگر، تو ہمارے ہاں تو ہر گلی میں جو ہے مرغی والا بیٹھا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ ہر محلے میں، ہر بازار میں لائیو مرغی موجود ہے، وہ اٹھائے گا، کاٹے گا اور گوشت دے دے گا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں لائیو مرغی کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی اجازت ہی نہیں ہے قانونی طور پر، کس سے گندگی پھیلتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں۔ تو لائیو مرغی جب ختم ہو گئی تو اب جگہ لے لی وہاں پر دو چیزوں نے۔ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوکلی اس شہر کے قریب ہی ہوتی ہیں، وہ تازہ گوشت فراہم کرتی ہیں، اپنے سلاٹر ہاؤس میں کاٹتی ہیں اور اس شہر میں فراہم کر دیا۔ یہ تو ایک لائیو کی طرح ہی ہو گیا۔ اور دوسری جو ایک خطرناک صورت ہے وہ یہ ہے کہ فروزن مرغیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو برازیل سے مرغیاں آتی ہیں، بہت سارے ملکوں کو برازیل مرغیاں ایکسپورٹ کرتا ہے، تو وہ پھر فروزن ہوتی ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ جناب اتنے دن تک یہ چل سکتی ہے۔ اب ان فروزن مرغیاں ہوں یا اس لائیو کی طرح مرغیاں ہوں، ان میں ایشو کیا ہے؟ اگر تو ہاتھ سے ذبح ہوتی ہیں تو وہ حلال ہے۔ بہت ساری عرب ممالک میں بھی ایسے سلاٹر ہاؤس ہیں کہ جہاں ہاتھ سے ذبح ہوتے ہیں۔ میں خود ایک العین میں ایک سلاٹر ہاؤس میں گیا تھا، تو وہاں مرغیاں ہاتھ سے ذبح ہو رہی تھیں۔ اور بھی کہیں پر اگر ایسے سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں ہاتھ سے ذبح ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب ذبح ہاتھ سے ہوتی ہیں، پھر چین چل رہی ہوتی ہے، پورا سسٹمیٹک، پر اس کے مشین اتار رہی ہے اور جناب اس کا جو ہے وزن مشین کر رہی ہے، اس کے پیس مشین کر رہی ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے ذبح کی شرائط کا پایا جانا، مسلمان تکبیر پڑھ کر ذبح کرے، کیونکہ جو نصارہ کی کیفیت ہے وہ تو اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوں، تکبیر پڑھتے ہوں، اور یہود کا معاملہ بھی کچھ تفصیل طلب ہے۔ اب خاص طور پر جو برازیلی مرغی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری یعنی کہ ایسے وہاں پر فرمز ہیں، ایسی کمپنیاں ہیں جو ہاتھ سے ذبح نہیں کرتی۔ اسٹیمپ حلال کی لگی ہوگی، حلال کے اسٹیمپ جس ادارے نے لگائی ہے وہ اس بات کو جائز سمجھتا ہے، اس نے حلال کے لگا دی۔ لیکن پاک و ہند کے جو علماء ہیں، میں نے نہیں پڑھا کہیں بھی یا نہیں سنا کہ پاک و ہند کے علماء میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ جو مشین کا ذبیحہ ہے وہ حلال ہے۔ تو جو مشینی ذبیحہ ہے، بلیڈ نے اگر اس کو مارا ہے جانور کو اور گردن الگ کی ہے یا ذبح کیا ہے بلیڈ نے، ہوتا یہ کہ ایک ساتھ سینکڑوں مرغیاں لگی ہوتی ہیں اور ایک بلیڈ آتا ہے اور اس کو ذبح کر دیتا ہے، یہ مشینی ذبیحہ کی صورت ہے۔ تو چونکہ انسان کا فعل واقع نہیں ہوا، انسان نے تکبیر پڑھ کر ذبح کرنی ہوتی ہے، وہ معاملہ نہیں پایا گیا۔ یہ جو مرغیاں ہیں، ایسا جو گوشت ہے یہ حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسا معاملہ زیادہ تر مرغیوں ہی میں ہے۔ بڑے جانور کے متعلق ہم نے نہیں سنا کہ وہ مشین سے ذبح ہوتا ہے۔ ہاں، مشین سے اس کی کھال اترتی ہے، اس کی پیس ہوتے ہیں، لیکن ذبح عام طور پر ہاتھ سے ہی ہوتا ہے۔ خود کراچی میں 50 ایکڑ پر سلاٹر ہاؤس موجود ہے، بڑے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس میں سوائے ہاتھ سے چھری پھیرنے کے سارے کام مشین سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مرغیوں میں یہ ایشو ہے کہ وہاں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشین سے ذبح کرتی ہیں۔ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مشین سے ذبح کرنے کے لیے پہلے ان کو کرنٹ دیا جاتا ہے، لائٹلی کرنٹ، اس کرنٹ کی وجہ سے بھی بہت ساری مرغیاں ویسے ہی مر جاتی ہیں۔ پھر مشین سے ذبح کرنا خود ایک ایسا فعل جس سے جانور حلال نہیں ہو رہا، تو یوں مشینی ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں بھی ملتا ہے تو بھی جو ہے ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے کہ جناب اسلامی ملک میں ملنا ہی دلیل ہے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ کمپنیاں خود کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ مشینی ذبیحہ ہے، اور اب تو میں نے دیکھا ہے بعض عرب ممالک کے اندر وہاں پر قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ آپ لکھیں گے کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے، کس ملک کا گوشت ہے، کیونکہ جو خریدار ہے اس کی رغبت ہوتی ہے، وہ نہیں خریدنا چاہتا، وہ برازیلی سے بھاگنا چاہتا ہے۔ بڑا مشہور ایک پروڈکٹ ہے وہاں پہ، بڑے لوگ برگر شرگر کھاتے ہیں جا کے، تو اس کے بارے میں پوچھیں ذرا ان سے کہ جناب آپ کی جو یہ مرغی ہے کہاں سے آتی ہے، تو وہ بتائیں گے کہاں سے آتی ہے، خود بتاتے ہیں۔ تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک کی مرغی ہے، یا بکرا صومالیہ کا ہے، یا فلاں ملک کا ہے، فلاں ملک کا ہے۔ تو بہت سارے جگہوں پر لوگوں نے آویزہ کیا ہوتا ہے اور وہاں ایک قانونی طور پر بھی پابند کیا گیا ہے۔ تو یوں تحقیق کرنا ضروری ہے۔
گوشت کا معاملہ دیگر چیزوں سے مختلف ہے. جو عام چیزیں ہیں اس میں ہم پر تحقیق واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر لنڈے کے کپڑے ہیں، انگریزوں کے یہاں سے آئے ہیں جناب، پتہ نہیں پاک ہوں گے کہ ناپاک ہوں گے. اب ہمیں پتہ ہے کہ کس انداز سے وہ رہن سہن ان کا ہے، لیکن علماء نے بیان کیا کہ ایسی اشیاء میں اصل اباحت ہے، طہارت ہے، بغیر کسی ثبوت کے ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے. یہ ایک اصول ہے. گوشت کے معاملے میں اصول اس سے بالکل اپوزٹ ہے کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے، حرام ہونا ہے. تکبیر پڑھ کے وہ جانور حلال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے حلال ہونے کی تحقیق ضروری ہے. پاکستان کے اندر تو ایسے حالات نہیں ہیں، یعنی مشین ذبیحہ نہیں ہے، کوئی ایسا مشکوک گوشت مارکیٹوں میں عام طور پر نہیں بکتا. لیکن بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ملا جلا رجحان ہے. اور مجھے امریکہ سے ایک صاحب نے کسی کمپنی کی ای میل فارورڈ کی جو اس نے اس کمپنی کو بھیجی تھی کہ بھئی آپ جو ہے آپ مرغیاں سپلائی کرتے ہیں. ایک پوری چین تھی، وہ اس چین کا پاکستان میں ایک اور برانڈ کا کام ہے، گوشت کا کام تو نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مشین سے ذبح کرتے ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں ہوتا ہمارے یہاں. لیکن پھر بھی وہ اس کو حلال کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ عوام الناس جو اس کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا، تو اسی لیے اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے تاکہ اس معاملے میں آپ احتیاط کریں. اور کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں بچنا مشکل ہے تو ویج پر گزارا کریں اور مرغیوں سے دور بھاگیں.